ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. Today we are going to continue with ayat number 25, Surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Be aware of a chastisement that will not affect the oppressive ones from you exclusively. Know that surely Allah is severe in punishment. Badi zabardast dhamki hai. So as you remember, we are going to continue with, we were talking about Anfal is the war booty. We were talking about Badr and the Muslim moments were being trained as to how to act with victory. مگر یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک دیکھیں ورڈز کتنے سمپلی چاسٹمنٹ دیٹ ول ناٹ افیکٹ دی اوپریسو ونز اونلی. یعنی تم ظالموں کی بستی میں اگر نیک بنے بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو تمہیں بھی روڑ کے لے جائے گا ساتھ میں. اس کے اندر بہت بڑی دھمکی ہے. اینڈ واتقوا تقوی اختیار کرو اللہ کا. دس از اسپیسیفکلی فار مسلمس, اسپیشلی دیٹ دا مائنڈ سیٹ who think کہ انڈیویجولی میں میرا اللہ میرا مسئلہ, باہر جو مرضی کر رہے ہیں لوگ it does not affect me. یہ کریکشن دیکھیں, اسلام came for correction of self and society. First self obviously because we cannot preach what we do not follow, but society as well because Islam is a social whole. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دین اور دنیا دونوں لے کے چلو, نہیں دنیا میں بھی دین ہی لگے گا تو دنیا چلے گی, ورنہ دنیا کا جو حال ہے it desperately needs we need religion. This godless society has become too corrupt. تو یہ minimum threshold جو بنانا ہے مسلم کو اپنے لیے, سب سے پہلے فرائض پورے کرنے, ٹھیک ہے, جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس کا تو سوال سب سے پہلے ہوگا نا. 90% of Muslims aren't even reading namaz, تو فرض میں ہی پورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد stay away from حرام. حرام اور کبائر گناہ سے جتنی دور رہیں, اور میں نے آپ کو اس کا ٹرک بتایا تھا, ان کی محفلوں سے دور رہیں. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا, تو یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا نہیں, یہ کہا تھا, ہم نے ابھی پچھلی صورت میں کیا ہے نا سورہ اعراف میں, کہ اس کے قریب مت بھٹکنا. تو جب تم اس کے پاس جا کے بھٹکو گے تم اس کے اندر گر جاؤ گے. So you have to stay away from haram and kabair. And then جیسے یہ journey of self correction شروع ہوتی ہے, آپ کا سب سے پہلے دل کرتا ہے تھوڑا بچوں کو بھی بچاؤں آگ سے, جن سے محبت ہے ان کو بھی بچاؤں, دوستوں کو بھی بچاؤں. So then with self correction you start other people and help them to correct themselves also. ٹھیک ہے. اب یہ مینٹالٹی, جیسے میں نے آپ کو کہا, کچھ لوگ کہتے ہیں جو جاتے ہیں جائے جہنم میں, میں میرا اللہ میرا مسئلہ, یہ چل نہیں سکتا. یہ اسلام کی ویلز کو نہیں چلاتا ہے نا. اسٹیگنٹ مسلم ہے یہ, جس کو میں کلوزٹ مسلم کہتی ہوں, چھپے ہوئے. اور ایسی بہت بڑی پاپولیشن ہے, آپ باہر ان کو محفل میں ملو تو اسلام کی کوئی جھلک نہیں نظر آئے گی ان کے اوپر, اور گھروں کے اندر اور کمروں کے اندر ان کی کیا تہجدیں اور کیا ان کے عطر اور کیا ان کے مسئلے, کہ عبد تو ہے, وہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا یہ حکم نہیں ادا کر رہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دو, بلاؤ نیکی کی طرف. اور we have to as Muslims have enough moral courage to call a spade a spade. دیکھیں اس کا پھر طریقہ ہے, ایک لہجہ ہے. اگر آپ کے بیسٹ فرینڈز جو ہیں وہ شراب پی رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں آواز دے سکتے نا کہ اے جہنمیوں ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جنت کیسے جانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ کفار مکہ کو کبھی اے جہنمی کہہ کے نہیں پکارتے تھے. جب ان کو قرآن سنانا تھا تو وہ ان کو یا قومی, اے میرے قوم, او قوم کا مطلب میرے بھائی, ادھر آؤ میں تمہیں سمجھاؤں. ہمارے اندر یہ نہیں ہے. اگر دین آ گیا تو پھر ہم بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں, وہ جہنمی وہ جہنمی وہ منافق, ٹھیک ہے. اور اگر دین نہیں ہے یا اگر یہ دین کی غیرت نہیں آتی تو پھر کہتے ہیں جو کرتے کریں, ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, because Allah Pak says if you are not calling a spade even then you are going to face punishment.
حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a ship, I want you to imagine, has 2 floors. ٹھیک ہے, اب اوپر there is a lower deck and the people in the lower deck they wanted water. So what they did was they made a hole at the bottom of the ship. اور جو اوپر کے ڈیک والے تھے انہوں نے ان کو روکا نہیں, انہوں نے کہا نیچے والے جو مرضی کرتے کرنے دو. ہوا کیا, جب شپ ڈوبی تو دونوں منزلیں ڈوبی نا بیچ میں. تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے then it's not hand picked, then it is national عذاب. اور ہم اسی لیے آج اگر ہم دیکھیں we are surrounded by grief, there is depression, there is anxiety, اللہ معافی, there is so many sorts of بیماری کہ ایک ختم نہیں ہوتا. کووڈ سے بچیں تو ڈینگی کے مچھروں سے ڈریں تو کون سی, تو and then there is the floods. تو کون سا عذاب ہے جو نہیں آ رہا ہمارے اوپر. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب اسی ریڑے کے اندر بہ جاتے ہیں. اچھا, on قیامت everyone will be dealt with individually. قیامت میں معاملہ الگ ہے. The one who was not sinning but silent will not be thrown into hell with the sinner. جہنم ہمیشہ کی نہیں ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک اس کے اندر کہہ the one who was not sinning but silent, he is not going to be thrown into hell. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس میں بھی کیا تھا جب بنی اسرائیل کی وہ قوم کا ہم نے کیا تھا نا, جو مسخ کر دیے گئے تھے, بندر بنا دیے گئے تھے. تو مسخ کا عذاب صرف ان پر آیا تھا جو سابت کا لا توڑ رہے تھے, ان کے اوپر نہیں آیا تھا جو ان کو روک نہیں رہے تھے. وہ کچھ لوگ تھے جو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. بیسکلی ہمیں عادت ہے سائڈ کے وہ بننے کا نا, تماش بین. اندر ہمیں پتہ ہے کہ دین بہت اچھا ہے لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو بچانا نہیں ہے. پھر اللہ پاک اس آیت کے اندر کہہ رہے ان اللہ شدید العقاب. اب اللہ کی جب پکڑ آئے گی, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برا کام کرتا ہے اور لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن نہ روکے, تو ایسے لوگوں پہ اللہ مرنے سے پہلے عذاب نازل فرمائے گا. میں اللہ save us from this, میں اللہ save us from this. دیکھیں اگر آپ قدرت رکھتے ہو that means our leaders, that means us, we are the movers and shakers of society. ہمارے ٹرینڈز کون سیٹ کرتا ہے؟ ہم سیٹ کرتے ہیں. ہمیں ایلیٹ کو دیکھ کے بیچارہ غریب آج اپنی بیٹی کے 4 فنکشن کرتے ہیں نا شادی کے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اوپر بہت بڑی, جتنا اللہ نے مال دیا اتنی پوچھ, اتنی رسپانسبلٹی. اب اسی کو ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک بستی کی طرف اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی کو جاؤ اور اپنے پر کے اوپر, جب اللہ نے عذاب دینا ہوتا تھا نا تو جبرائیل علیہ السلام پر کے نوک کے اوپر کبھی اس بستی کو ڈگ ان کر کے نا انڈر دا گراؤنڈ فلپ اوور کر دیتے تھے. اتنے بڑے تو پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے 700. ایک تو پر وہ کہتے ہیں پوری جو آپ کی ہرائزن ہے آسمان کی وہ بھر جائے اگر وہ اپنے پورے پر کھول دیں. تو جب ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کے اندر, جب بستی کو تباہ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے نیشنز کی تباہی کے اندر ایٹ لیسٹ علماء کہتے ہیں 700-800 سال, سینچریز, سالوں کے سال دیتا ہے اللہ پاک کہ ابھی سدھر جائے. ہوتا کیا, نیکسٹ جنریشن اور خراب, پھر اور خراب. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی دیکھا تھا, بدتر سے بدتر بنتے جاتے ہیں تب تک کہ اتنے برے ہو جاتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ اللہ کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی اللہ کا ڈرنے والا ہوتا ہے. then they become like garbage. آپ سمجھے نا, پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے, پھر وہ کوڑا ہے. they are nothing but dust. تو اللہ پاک کہتے ہیں اب اس بستی کو تباہ کر دو. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اللہ پاک کے پاس اور انہوں نے کہا, حالانکہ اللہ جانتا تھا, انہوں نے اللہ پاک کو کہا کہ اللہ پاک اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے, وہ پلک جھپکتے تیری نافرمانی نہیں کرتا, اس کو بھی تباہ کرو ساتھ میں. تو اللہ پاک نے کہا تو الٹا بستی کو پہلے اس پہ الٹانا کہ یہ کون سی غیرت ہے اور یہ کون سی محبت ہے کہ he claims to love me لیکن his blood was not boiling جب میری اتنی نافرمانی ہوئی تھی. آپ یوں سمجھے نا کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ پاک سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. اب فار انسٹنس ہماری ماں کو ہم دیکھیں کہ کسی نے زمین کے اوپر لٹا کے کوئی ٹھڈے مار رہا ہے ماں کو, تو ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جان کے ساتھ بچانے کے لیے, بیکاز وی لو دیم. تو اسلام کو اگر کوئی ٹھڈے مار رہا ہے تو اس وقت ہمارے اندر غیرت نہیں آتی دین کی. دین آیت نمبر 26,
Recall the time when you were few and regarded as weak on earth. You feared that people would annihilate you. Then Allah granted you a station, bolstered you with His assistance, and sustained you with pure things so that you could be grateful. وَذَكَّرُوا is now specifically towards the moment Muslims and the Sahaba. Unko yaad dilaya ja raha hai, remember when you were less, when Aap Sallam had not come to Medina and the Ansar had started becoming Muslim, they were weak in number. ٹھیک ہے, before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to Medina. Already Islam کی preaching تو مدینہ میں شروع ہو گئی ہوئی تھی نا, تو تب بھی they were weak in number. اگر مکنز کے لیے لگائیں تو مکنز میں میں آپ کو نام بتا دوں گی, وہ ایک صحابہ آتے ہیں جن کا چہرہ بہت ملتا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. مصعب کہتے ہیں, شاید ان کا نام مصعب تھا, جو his face also used to resemble Prophet Muhammad, and he was sent as the da'i to Medina, the pre-ambassador, before Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم came to Medina. تو وہاں پہ بھی ویک تھے اور ٹوٹے ہوئے تھے نا. انصار کے اندر جو دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج, یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. اگر مکہ کے اندر دیکھیں تو جو مکن مسلمز تھے, they were weak, less in number, they were persecuted, slave category mostly. ٹھیک ہے, تو جو مسلمز تھے ان کو کیا خوف تھا, اللہ پاک کہہ رہے تمہیں تو خوف تھا کہ یہ تمہیں دنیا سے مٹا دیں گے. ٹھیک ہے, then remember Allah's favor. اچھا, this is یہ جو ایک قرآن کا miraculous فارمیٹ ہے نا, ریممبر Allah's favor. ایک بہت مشکل سچویشن کے اندر اللہ کی نعمتیں یاد کرو, تمہیں حوصلہ آ جائے گا, تمہیں صبر آ جائے گا. یہ آج سائیکالوجی کے اندر وہ اسٹڈی کر کے بتا رہے ہیں کہ پیپل آف ڈپریشن اینڈ پیپل آف اینگزائٹی, اگر تم گریٹیٹیوڈ, دے سے ایوری ڈے رائٹ ڈاؤن 3 things that you are grateful for. وہ کہتے ہیں کہ ہفتوں کے اندر پیشنٹس ہمارے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, وہ کہتے ہیں تھینک دی یونیورس. دے ہیو ٹرائیڈ ٹو نعوذ باللہ ریپلیس دا نیم آف گاڈ ود یونیورس ناؤ, یا اسپرچویلٹی. لیکن وہ کہتے ہیں اف یو آر گریٹفل اینڈ یو پٹ دوز وائبز آؤٹ دیئر, تو یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ہیلنگ. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, یاد کرو انسٹنٹلی کہ مشکل وقت کے اندر اللہ کے وہ فیورز کو یاد کرو کہ یو ور ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف فیئر اینڈ تھریٹ اینڈ پرسیکیوشن. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم when he came to Medina, انصار کو انہوں نے ملایا, اوس اور خزرج کو, اور مہاجرین کو ملایا. ٹھیک ہے, جو مکہ سے آئے تھے. سو دس ناؤ بیکیم اے یونائٹیڈ امہ. پہلے یہ ٹرائبس تھی, سیپریٹ ٹرائبس تھی, اور ہر ٹرائب کا جو بندہ تھا قبائلی مینٹالٹی کے اندر, اس کی ٹرائب اس کی بیک ہوتی تھی. اس کی کون مدد کرے گا, صرف اس کی ٹرائب والا, وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا مدد کے لیے. When these tribes were united, this was one mission of Islam, and there was an international ummah that was formed. Because اگر ہم دیکھیں سلمان فارسی, وہ تو ایران سے آئے تھے. اب تو یہ ٹرائب کیا قومیت کو بھی توڑ گیا تھا, باؤنڈریز کو. جب بلال رضی اللہ عنہ, وہ تو حبشی تھے, حبشہ سے آئے تھے. شعیب رومی روم سے آئے تھے. یہ سارے صحابہ, there was an international integration, not just a قبائلی integration but international, and they were all combined on one mission, that was Islam. This was in Medina when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was there. ایسے بنتی ہے امت. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو عربک کے اندر اواکم ہے, اواکم کہتے ہیں اسٹیشن کو. مدینہ became دار الاسلام. ٹھیک ہے, اور اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ strengthen your hands with the victory in بدر. اس لیے کہ اچھا, رزاقکم spoils of the war, یہ جو رزق ہے, دیکھیں مال غنیمت کہتے ہیں spoils of war کو. مسلم امہ سے پہلے کسی امہ کے اوپر, کسی کتاب کے اندر یہ وار بوٹی حلال نہیں تھی. ہم سے پہلے کرسچن سے پہلے جوز, جتنی شریعت, جتنی کتابیں دنیا کے اوپر اتری, جب وہ جنگ جیتتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اس کو سب کو کلیکٹ کرتے اور آگ لگا دیتے. They were not allowed to use it. تو یہ کتنی بڑی نعمت اینڈ رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے آگ لگا دیتے تھے. اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے حلال کیا یہ. تو اللہ پاک کہہ رہے بیکم گریٹفل.
پھر آیت نمبر 27, O you who believe, do not betray Allah and the messenger and do not knowingly betray your mutual trusts. Don't betray Allah and Rasul. اس کا مطلب ہے fulfill your responsibilities as a Muslim. Fulfill your promises that you made to Allah. ہر عہد جو ہے وہ امانت ہوتی ہے, اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں بے وفائی مت کرنا, چاہے وہ تم مخلوق کے ساتھ ہے چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. مجھے بتایا تو اللہ کے ساتھ ہی وفا پہ پورے نہیں ہیں, مخلوق کے ساتھ کیا رونا روئیں گے. سب سے پہلے جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو, and in the ayats when you are exposed to how much Allah loves you, the first feeling that comes to you is how disloyal I am to Allah. کدھر تو میری باتیں, کدھر تو میری زبان, اور کدھر میرے دعوے تھڑ تھڑ. اللہ جیسے I love Allah, nobody loves Allah, میرے جیسے تو کوئی نیک بیوی نہیں ہے. اور پھر عمل, انسان کے اندر یہ کشمکش سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے جب قرآن آپ پڑھنا شروع کرتے ہو. تو بگیسٹ مورل ڈکلائن جو مسلمس کے اندر آج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوفل بالعقود نہیں کرتے, ہم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اسلام کے اندر وعدہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, میری ٹیچر نے جب یہ کلاس کی تھی اباؤٹ پرومسز, تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم بچوں کو ہوم ورک کراتے وقت نا جھوٹا ایک پرومس کر دیتے کہ رات کو تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی, چلو ہوم ورک کر لو. اب کہتے ہیں تم نے وعدہ کر لیا, اللہ نے نوٹ کر لیا, اور پھر ہم بھول جاتے ہیں یا ہم بچوں کو ٹال دیتے ہیں. یا آپ یقین کریں میری بچی کو اس کے بعد جتنی آئس کریمز کھانے کو ملی ہے نا, آئی کانٹ ٹیل یو, الحمدللہ, بیکاز ناؤ آئی ایم ویری اسکیئرڈ. اف آئی ہیو سیڈ اٹ آئی ہیو ٹو ڈیلیور اٹ. مت لوگوں کو کہیں, جب ہم لوگوں کو کسی کو کہتے ہیں کہ میں 5 بجے آپ کے گھر پہنچوں گی, ٹائم کو ویلیو کریں. آپ پہنچے 5 بجے, اور اگر نہیں پہنچ سکتے انفارم دیم that I will be half an hour late. 2 گھنٹے لیٹ آپ کسی کے گھر کے اندر ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہو. You have disrespected them, you have disrespected your own time, and you did not fulfill a promise. اللہ پوچھے گا. یہ جو words ہم جس کو promises نہیں سمجھتے, commitment, جب پاکستان کے اندر انشاءاللہ یوز کیا جاتا ہے, کس لیے یوز کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں آؤں گی. It means definitely I'm not going to come. تو اب اگر مجھے کسی کی دعوت کو ریفیوز کرنا ہوتا ہے, میں انشاءاللہ نہیں, میں جینیونلی لکھتی ہوں I will try, I'm not sure. سچ بولے نا. جب آپ انشاءاللہ لکھ دیتے ہو if Allah wills, اب اس دن آپ فارغ ویلے بیٹھے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں تو انشاءاللہ. پاکستان کے اندر تو میننگ ہی ڈفرینٹ ہے. عربک کے اندر میننگ ہے if Allah wills, اردو کے اندر میننگ ہے میں نے آنا وانا ہے نہیں. اور جو سامنے والا بندہ ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے, جیسے وہ انشاءاللہ پڑھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے تو نہیں آنا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اپنے وعدوں کو پورا کرنا, اگر کمٹمنٹ کر لیے, ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطباز یوز ٹو انکلوڈ, اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. جس کے اندر عہد کی پابندی آ گئی, it affects, this one word will affect your entire life. It will affect your workspace. If you've told your employer that you are going to work from 9 to 5, then you will work from 9 to 5. You're not going to be surfing the internet or making personal calls. آپ تو اپنے عہد کو پورا کرو گے. اگر آپ نے دعوت میں لکھ دیا ہے کہ بیٹی کی شادی میں 10 بجے کھانا لگے گا, 10 بجے کھانا کھل جائے گا. 10 بجے تو ابھی تک انہوں نے شامیانے نہیں باندھے ہوتے اگر آپ وہاں چلے جائیں تو. This is the difference. Then ayat number 28. Know that verily your wealth and your children are a test, and that indeed a grand reward is with Allah. Ayat number 29. O you who believe, if you fear Allah, He will grant you something decisive, will expedite your sins and forgive you. Allah is extremely bountiful. Your wealth and دیکھیں, this is اس کو کہتے ہیں managing expectations. اللہ پاک never gave us unrealistic expectations of the دنیا, ٹھیک ہے. اللہ پاک نے کہا یہ مال ہے, یہ اولاد ہے, ان دونوں سے جو محبت ہوتی ہے دنیا میں کسی سے نہیں ہوتی, اور یہ تمہارے لیے فتنہ بنیں گے. سچ بول دیا اللہ نے, تو بتا دیا psychologically beware of them, don't let them become a فتنہ, ٹھیک ہے. اللہ کی پکار پر لبیک کہنے سے جو چیز آپ کو روکتی ہے پھر وہی آپ کی خدا ہے. خدا ہے, پھر سمجھیں, اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے سے جو چیز آپ کو روکتی ہے
پھر وہی معبود ہے, وہی خدا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر مینس اللہ از نمبر 1. اگر مجھے میری نماز سے میری اولاد روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ خدا نہیں ہے, اولاد خدا بن گئی ہے دل کے اندر, ٹھیک ہے. یا میرا مال, I've got a big deal to close, I've got $1 million deal to close. نماز کا کیا ہے, گھر جا کے پڑھ لیں گے. یہ پھر خدا کون ہے, تمہارا مال بن گیا, ٹھیک ہے. کیونکہ جو وقت فرض ہے اللہ کی پکار سے جو چیز روکتے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمس کین ناٹ بی ان بورڈ رومس, دے کانٹ بی لائرز, دے کانٹ بی بزنس مین, دے کین ڈو آل آف دیز تھنگس. their number 1 priority has to be Allah. اللہ کے آگے. ہم نے وہ دیکھا تھا نا, ایک سعودی میرا خیال ہے پرنس تھا, he was welcoming ڈونلڈ ٹرمپ, اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ چلا تھا. اس کو جیسے ہی اس نے پلین سے ویلکم کیا, اذان کا ٹائم ہو گیا, وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اس امریکن بادشاہ سے زیادہ وہ جو کائنات کا بادشاہ ہے, اس نے جو مجھے ٹائم دیا ہے, مجھے اس ٹائم پہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. دس از مائی اپوائنٹمنٹ. اوباما آیا تھا شاید, یا اینڈ ہی ریئلی اپریشیٹڈ اٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک از میکنگ us aware that these people that you love are going to enslave you. تم ان کے غلام بن جاؤ گے, جبکہ اللہ نے ہمیں صرف اللہ کا غلام بنا کے دنیا پہ بھیجا ہے. ہم ابد صرف اللہ کے ہیں. اینڈ پہچانو کہ this is not the purpose of our life. We love our family, we love our homes, we love our children, we love our wealth, and we should take care of them in normal routine, but invest with Allah. The other day I had gone for a class with Huma Appa, جو وہ منڈے مارننگز کو نہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کروا رہی ہیں حدیث کی کلاس. اتنی خوبصورت انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا اگر آپ کی ڈیفالٹ پوزیشن از اللہ, ٹھیک ہے, یو لو اللہ. اب اللہ پاک کیسے چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بن گئی, اب تم کھانا بنا رہی ہو بچوں کے لیے, تو بچے کس نے دیے, اللہ نے دیے, عبادت بن گئی. اب تم ان کو ٹیوشن چھوڑنے جا رہی ہو, بچے کس نے دیے, اللہ نے دی. اللہ میں تو تیرے لیے کر رہی ہوں نا, عبادت بن گئی. اب یہ پورا دن, because this was a struggle that I used to have when I started reading the Quran, I used to say get very frustrated کہ I am wasting time. مجھے لگتا تھا صرف جو ٹائم میں قرآن پڑھ رہی ہوں یا ذکر کر رہی ہوں, وہی ٹائم میں عبادت میں ہوں. ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے, ایک دل کا معاملہ ہوتا ہے, اور باطنی عبادت میں اللہ پاک آپ کو پورا دن عبادت کے اسٹیٹ میں لکھ سکتا ہے. اٹس اے ون ون سچویشن. اگر if you fall in love with Allah, آپ کے 24 گھنٹے. پھر وہ کہتی ہے کہ جیسے آپ اگر نماز پڑھتے ہیں, آپ ایک نماز کو کمپلیٹ کریں تو دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ الحمدللہ ظہر پڑھ لی, اب عصر کا وقت ہونے والا ہے, عصر ہو گئی, اچھا اب مغرب, اچھا عشاء کے بعد تو ایسی گہری سانس لیتے ہیں کہ شکر ہے آج ختم ہو گئی. پھر کیا ہوتا ہے, صبح فجر کا الارم لگاتے ہیں اسی وقت. تو کیا ہوا, 24 گھنٹے. ایز لانگ ایز یو آر ویٹنگ فار یور نیکسٹ نماز, اللہ رائٹس یو ان اے اسٹیٹ آف نماز. تم عبادت میں کھڑے ہو, تمہاری 24 گھنٹے نماز بن گئی. اس کو کہتے ہیں, دیکھیں وہ کیسے سمجھاتی ہیں کہ میرے پاس اگر یہ ایک ڈیوائس آ گئی, ٹھیک ہے, یہ ڈیوائس ایمان ہے. یہ ایسی ڈیوائس ہے کہ مائٹس ٹچ کی سٹوری پڑھی ہے گریک مائتھولوجی میں. مائٹس کے ٹچ کو جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتا تھا, ٹرن ٹو گولڈ. اب یہ جو ڈیوائس ہے, اس کو میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں گی وہ سونا ہو جائے گی. اسی طرح ایمان کی فالنگ ان لو ود اللہ, بینگ اے ٹرو مومن کی ویلیو یہی بنتی ہے کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو وہ عبادت بن جائے گی, وہ گولڈ بن جائے گا. قیامت کے دن جب ہم لسٹ میں دیکھیں گے, ہم کہیں گے اللہ یہ گاڑی چلا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ کہاں عبادت تھی. اللہ کہے گا لیکن دل کے اندر تو میری محبت تھی, دنیا بھی تو میں نے ہی تمہیں دی تھی نا, بچے بھی تو میں نے ہی تمہیں دیے تھے, گھر بھی میں نے ہی تمہیں دیا تھا نا, تو تم کس کے لیے کر رہی تھی, تم تو میرے. This is what a Muslim means. Our starting point is wrong. First you need to submit to Allah, پھر باقی سب سنبھال لو. ہم کہتے ہیں باقی سب سنبھل جائے, اللہ کدھر جالا ہے, اللہ کو تو بعد میں سبمٹ کر لیں گے, بعد میں منا لیں گے. یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ میں سبمیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل, ہاؤ بیوٹیفل. اور دیکھیں اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں, ہمارا وقت ہے, ہمارا ہیلتھ, our intelligence, our voice,
our wealth, our children, یہ سب assets ہیں. اگر میں یہ سب لگا دوں اللہ کے لیے تو اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. دنیا کے اوپر 700% انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کسی چیز پہ نہیں ملتی ہے، اللہ کے پاس ملتی ہے. ایک ایک تسبیح پہ، ایک ایک نماز پہ، ایک ایک ذکر پہ 700 ٹائمز. مطلب آپ امیجن کریں نا کہ ابھی آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہیں اور اللہ کو آ گیا پیار ہم پہ، تو ایک کلاس کا 1 گھنٹہ لکھنے کے بجائے اللہ کہہ دے گا اینجلس کو رائٹ اٹ ملٹیپلائڈ بائی 700 آورز یہ کلاس میں بیٹھی بھی قرآن پڑھ رہی تھی. ہوا کہ نہیں مائٹس ٹچ؟ یہ اس لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، 2 خریدار ہیں ہماری جان کے، یا دنیا یا اللہ. ہم نے جان رکھنی اللہ کے ہاتھ پہ، ہم نے دل رکھنا اللہ کے ہاتھ پہ. ہم کہیں گے اللہ فرسٹ یو، باقی سب چلتا رہے گا. اس سے ایک تو دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا دے گی کیا؟ دفنا کے مجھے بتائیں ہمارے ساتھ قبر میں کوئی جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. ہماری جنت کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. جتنا فوکس آخرت پہ ہوگا اتنا پیپل پلیزنگ ختم ہو جائے گا، دنیا کی ویلیو ختم ہو جائے گی. میں نے دنیا کو منانا ہی نہیں ہے. اور دنیا کے چکر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں بہت ساری ایسی عورتیں، ہم نے شوہروں کے لیے بھی نا مزاجی خدا بنانا تھا، خدا نہیں بنانا تھا، ہم نے خدا بنا دیا. وہ کہتے ہیں جی our husbands don't like us to come to Quran class, our husbands don't like us to read too much نماز. تو شوہروں کے آنے سے پہلے وہ جلدی سے نماز ختم کر کے پھر لال چوچ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر حجاب نہیں کرنا. ایک اسی طرح سے ایک آنٹی تھی، انہوں نے قرآن کلاس جوائن کی ہما آپا کے پاس، اور بہت ہی شہزادی تھی وہ اپنے شوہر کی، اینڈ فرام اے ویری ویلتھی فیملی. تو وہ انہوں نے جب قرآن کلاس شروع کیا، ان کا شوق بنا، وہ دبئی گئی، انہوں نے وہاں سے حسین سے حسین ابایاز خریدے، پہنے. بہت خوشی ہوتی ہے نا، لوگ اسٹائلشلی بھی تو دین کر سکتے ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ صرف فقیر اور غریب ہی دین کو کیری کریں. یس، کیپ اٹ سمپل از اندر اسٹینڈرڈ نا. بولا لائی کلاس 1 کا بچہ تو کم از کم تھوڑا وہ کرے گا نا اپنے دل کو. آپ نئے ایک کنسٹرینٹ میں آ رہے ہو، یا تو آپ اس فیملی میں بڑے ہوئے ہو کہ سب حجابی نقابی ہیں تو آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہے. آپ جس فیملی سے آ رہے ہو، میں کہتی ہوں سر کے اوپر ایک اسکارف رکھ لو. اور بہت ساری بچیاں جو مجھے کہتی ہیں کہ ہم پوری ٹائم نہیں کر سکتے، میں کہتی ہوں دن کے وقت بازار نکلو تب رکھ لو. کچھ آورز میں جب آپ عادت بناؤ گے تو آہستہ آہستہ کر کے آپ کا نفس قابو میں. اور یہ جو ہے نا، یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. میاں کے بھی صرف ہم ایکسکیوز بناتے ہیں، اصل میں اپنا نفس نہیں قابو آتا. جس دن اپنا نفس قابو آ گیا اس دن آپ کر سکتے ہو حجاب. اینڈ ہم ڈالتے کہ نہیں وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، دوستیں چھوڑ کے چلی جائیں گی، میاں میرا جوان ہے وہ بھاگ جائے گا دوسری عورتوں کی طرف. سب بہانے، اپنا دل نہیں کر رہا ہوتا نا. خود کرینہ کپور بن کے تیار ہو کے عادت ہوتی ہے باہر جانے کی. اچھا، ان بی بی نے کیا کیا کہ سال بھر حجاب کیا، اس کے بعد آئی، انہوں نے کہا بھائی میرے میاں نے کہہ دیا کہ اس کو پسند نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا حجاب. کچھ سالوں کے بعد میاں نے ان کو چھوڑ دیا. اس کے اوپر کہتی ہے ہما آپا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کبھی دنیا کے ہاتھوں اپنے آپ کو مت بیچیے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس اللہ از ویری possessive about his love. There is a portion of her heart that is reserved just for Allah. جب تم وہ دل کا حصہ کسی اور مخلوق کو دو گے نا، اللہ تمہیں وہیں سے ٹھوکر دے گا. یہ دنیا کا اگر اولاد ہے، کچھ لوگ اولاد کے لیے، بھائی میں کہتی ہوں نا بہت ساری جو مدرز ہیں میری کلاس کے اندر کیوں نہیں پہنچ سکتی، وہ کہتی ہیں بچوں کی ٹیوشن ہے، ابھی ایگزامز ہو رہے ہیں. ایک تو سال کے 12 مہینے تو ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، یا تو KGS کے ایڈمیشن کے ہوتے ہیں، یا پھر وہ مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، یا پھر فائنلز. اب دسمبر میں پھر آ رہے ہیں نا، ایگزامز ہی ایگزامز ہیں ساری. تو دنیا کا جو ٹیسٹ اور ایگزام دینا تھا زندگی کا، وہ چھوڑ کے بچوں کے، اچھا جی اب بچوں کے ایگزامز کروا رہے ہیں، ان کو جی بڑے بڑے کالجز میں ایڈمیشن کروا دیا، اب وہ ان کی شادیاں کروا دی، اب بچے ہوئے، اب ان کے بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے دھکے کھا رہی ہیں. تو قرآن کلاس کب آئیں گی؟ اٹ از اباؤٹ پرائیورٹی. اٹ از اباؤٹ سیئنگ می اینڈ مائی جنت کمز فرسٹ. Then when I can start doing this, I can start taking my kids to Jannat too. مجھے بتائیں نا جنت میں کیا رونق ہوگی اگر اپنے گھر والے نہیں ہوں گے تو، وہ انگور اور کھجور اور وہ سب کھانے کے لیے. کیا اسٹرینجرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم جنت انجوائے کریں گے؟ جب یہ آ جاتا ہے انسان کے اندر آخرت کا فوکس، پھر آپ اور کوشش کرتے ہو ٹو برنگ یور فرینڈز اینڈ فیملی ٹوورڈز دس آلسو. ٹھیک ہے،
تو پھر اللہ سے تم سب کرو, پوری دنیا کرو, لیکن تم اپنا دل صرف میرے ساتھ انویسٹ کرنا, صرف میرے ساتھ لگانا. اینڈ اف یو آر آرگنائزڈ یو کین ڈو بوتھ, بٹ اف یو آر اوور انوالوڈ ود دا دنیا دین اٹ پلز یو. یہ ایک ایسا فتنہ ہے. دیکھیں اگر دنیا حسین نہ ہوتی تو فتنہ پوٹنٹ کیا ہوتا, ٹیسٹ کیا ہوتا. اگر دنیا میں دل نہ لگتا ہوتا تو پھر کیا مسئلہ تھا. ہم سب جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاتے, اللہ اللہ کرتے رہتے. دنیا کا حسین ہونا یہی تو ٹیسٹ ہے. نفسوں کو لباتا ہے, پل کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بہت شروع میں جب میں کلاس کرتی تھی نا تو میں اپنا ایک رمضان کا واقعہ سناتی تھی کہ مجھے کسی نے کہا تھا, ابھی میں نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا تھا, مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ تسبیح ذکر کرنا شروع کر دیں. اینڈ آئی تھنک اٹ واز مے بی دا فرسٹ ایئر دیٹ آئی ہیڈ کم اکراس قرآن کی کچھ کلاسز, اور اس طرح سے آپ ذکر بہت زیادہ بڑھاتے ہیں بیکاز ذکر ہیلپس واش یور ہارٹ اینڈ ہارٹ. آئی ریمبر اٹ واز رمضان اینڈ آئی تھنک آئی واز آلسو ایکسپیکٹنگ. اور جب آپ, دبئی مال بہت بڑا ہے, I was in Dubai, when you're expecting آپ سے اتنا چلا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اور میں تسبیح پڑھ رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ I was like a child in a candy shop, کہ جہاں سامنے ایل وی کی دکان آتی تھی تو آنکھیں چمک جاتی تھی, کارٹیئر دیکھتی تھی تو اس سے زیادہ آنکھیں پھٹ جاتی تھی, پھر کچھ اور دیکھتی تھی تو اس سے. یہ دنیا کی ایک اٹریکشن ہے. ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم کہیں گے کہ ڈائمنڈس ڈونٹ اٹریکٹ us, so this doesn't attract us. There came one point where I sat down on a sofa and I started howling. اب میں ساتھ میں تسبیح پڑھی ہوں, یا لطیفو یا لطیفو, اور آنکھیں وہ کہیں اور جا رہی ہیں, دل کہیں اور کھینچ رہا ہے مجھے, آنکھیں کہیں اور جا رہی ہے. I started howling and I told Allah, I said اللہ یہ میرے دل کو سٹیبل کر دے, یہ نہیں سنبھل رہا ہے, یہ اتنا پل ہے دنیا کا, یہ تو مجھے کبھی تیرے طرف نہیں آنے دے گی. بٹ الحمدللہ جتنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اتنا اللہ پاک ہمیں اسٹیبلائز کرتا ہے. What doesn't happen is it doesn't happen overnight. And then what the Quran does is it substitutes the diamonds of the world and of Cartier with the diamonds of Jannah. اور آپ کو جنت کے ڈائمنڈز نظر آ جائے نا تو دنیا کے ڈائمنڈز مٹی لگنے لگتے ہیں. شوق ابھی بھی ہے, جھوٹ نہیں بولوں گی, لیکن وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. جنت کے اندر ایک جنتی کا جو ڈریس ہے, پوشاک جس کو اللہ پاک نے کہا ہے قرآن کے اندر, وہ ریئل ایمرلڈ سے بنا ہوگا. آپ سوچیں 1-2 کیرٹ کا ایمرلڈ کے لیے یہاں ہمارے میاں کی جو ہے نا گردنیں کٹ جاتی ہیں کہ وی کانٹ افورڈ اٹ. 2 کیرٹ کا ہے یہ, آپ سمجھیں کہ پورے کے پورا ایمرلڈ از اے سالڈ راک فارم, اس کو فیبرک فارم میں اللہ پاک بنائے گا. اور وہ آپ امیجن کریں نا, جہاں جیسے جیسے آپ موو کرو گے لائٹ ریفلیکٹ کرے گی اس میں سے, اور پورا ایمرلڈ آپ نے پہنا ہوگا. جب آپ کے دماغ کی آنکھ جنت کی یہ چیزیں دیکھ لیتی ہے تو آپ کی آخرت کی کریونگ جب بڑھتی ہے نا, دنیا پھیکی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر اور پھیکی. سلولی دنیا اسٹارٹس لوزنگ اٹس اسپارکل. جب اللہ کہتا ہے کہ تمہاری جو حوض کوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اسپرنگ آف واٹر ہے, اس کا ایکچولی ریور ہے کوثر کا جنت میں. دی اوریجنل ریور آف کوثر از ان جنت. اللہ پاک کہتے ہیں اس ریور کی مٹی ڈائمنڈز ہے. تم کیا دنیا کے اوپر لوگے؟ تو مطلب وہ جو لالچ ہے, پھر وہ لالچ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے, وہ جنت کے لیے بن جاتی ہے, وہ آخرت کے لیے بن جاتی ہے. اور جتنا فوکس بنے گا اتنا آسان ہے عمل کرنا. جب جنت کے ڈائمنڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں نا تو فجر پڑھنا بھی آسان ہے, تہجد پڑھنا بھی آسان ہے, نفلی روزے رکھنا بھی آسان ہے. ایک مشن آف لائف بن جاتا ہے, ایک زیل آ جاتا ہے. تو اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز بھی پڑھو, ٹھیک ہے, اور حجاب بھی کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فتنے کو مت روکنے دینا. ہر مال اور ہر اولاد جو ہے وہ فتنہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تم نے دنیا کو دل میں بسا لیا, یہاں سے دروازہ نفاق کا شروع ہوتا ہے. نفاق از دا روٹ ورڈ فار منافق. نفاق از دا بیماری, دا فرسٹ اسٹیم آف کینسر دیٹ اسپریڈس اینڈ میکس این انٹائر منافق. کیونکہ جب دنیا سے اتنی محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ کا ہر حکم برا لگنے لگتا ہے. ہر حکم انبیئربل. کیوں کہا بھائی, کیوں کی شراب حرام اللہ نے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا. اٹ واز نیڈڈ, اٹ واز دا نیڈ آف دی آور. نہیں چل سکتی ہماری دنیا نہ شراب کے بغیر, نہ سود کے بغیر. اللہ, وائی ڈزنٹ اللہ انڈرسٹینڈ یہ والی یہ؟ تو جتنا فتنے سے بچے اتنا ضروری ہے. اچھا, اب جو بچا ہوتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے, یہ مسند حاکم میں ہے. تو
جو بچہ ہوتا ہے بخل سے، بزدلی سے، جہالت سے اور غم کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مومن ہوتا ہے یہ بچہ ہوتا ہے کس سے؟ بزدلی. یہ بھی نفاق کا ایک اسٹیم برانچ بنتا ہے. Always scared. And believe me, I have heard this so many times. I'm scared to come to Quran class. اللہ کا کلام جو سب سے رحمان ہے, who loves you more than anybody else in the universe, اس کا کلام, اس کا love letter سننے کے لیے I'm scared to come. میں نہیں آ سکتی. یہ کاورڈنس ہو گئی. اور جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی ویسے ہی وہ کاورڈ ہوگا, اس کے اندر بخل بھی ہوگا. اللہ کے نام پہ ایک چونی نہیں دی جاتی. پھر جہالت of themselves. Some people spend their entire life, اللہ بچائے ہمیں, پتہ نہیں ہم کون سے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے مر جاتے. یہ ایک پرسنل بھی میرا مسکنسیپشن تھا کہ اگر میرا نام نبیلہ ہے نا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا. I thought مسلم نام growing up, ہم جو ایک امیج سنتے ہیں بخشے بخشائے مسلم, الحمدللہ اب تو مسلمان ہیں, اب تو جنت جائیں گے, اور اتنی کانفیڈنس سے اماں اور پھپھائیں اور خالائیں ہمیں سناتی تھی. ہم کہتے تھے لوگ نماز پڑھو نہ پڑھو ہم جنت جائیں گے, عمل کرو نہ کرو ہم جنت جائیں گے. یہ تو جب قرآن کھولا اور اللہ پاک نے کہا نبیلہ یور نیم کین آلسو بی ریٹن آن دا ڈور آف ہیل, تب انسان جاتا ہے, تب انسان کہتا ہے نو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. کر جاؤ نا, اپنی جان لگا جاؤ. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. کچھ یہ ایسے منافق ہوتے تھے نا, ہر وقت ڈاؤٹ میں رہتے تھے. ایک کافر نے آ کے ان کو کہا کہ علی تو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے, کوئی نہیں اٹھانا اللہ نے, مرنے کے بعد نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ قیامت ہے, ایسے ہی تو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, کہتے اگر نہیں بھی ہے نا تو میری تو زندگی کے 60-70 سال ہی ضائع ہوئے ہوں گے, تیرا کیا ہوگا؟ Jahannam is forever. And this, a lot of Muslims have this roll the dice attitude. قیامت کے دن جا کے لوڈو کھیلیں گے اللہ کے ساتھ, جنت مل گئی جنت لے لیں گے, جہنم مل گئی that's okay. جہنم کی آگ, اللہ معاف کرے میں بہت کم اس کو ڈسکرائب کرتی ہوں, لیکن جو سب سے, جس کو کہتے ہیں نا لیسٹ روسٹنگ جہنمی ہے, سب سے کم گناہگار جو جہنم گیا ہے, وہ جہنم کے اندر انٹر نہیں ہوا ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا کہ وہ اوپر جہنم کی آگ, جہاں پہ اس کے فلیمز فنش ہو رہے ہیں نا, وہاں لٹکا ہوا ہے, سسپینڈڈ ہے. اس کے پاؤں کے تلووں کو وہ آگ چھو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھاپ, اینڈ ہز برین از میلٹنگ آؤٹ آف ہز نوسٹرلز. یہ سب سے کم ہے جہنمی کا درجہ. کیسے کوئی جہنم کے اوپر صبر کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی یہ گیم یا رسک کھیل سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی؟ اس کا ایک ایکسکیوز اور ہے, اگین کلچرل مسلم مینٹالٹی. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ سب کو بخش دے گا, سب کو بخش دے گا. اگر اللہ نے سب کو ہی بخشنا تھا تو قرآن کیوں بھیجا, رسول کیوں بھیجے, یہ کیوں بتایا کہ یو ہیو ٹو فالو دس پاتھ, آل دا پاتھس آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو ہیون میری بندی, بی ویئر. تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر جہالت, اس کو اریز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر منع کر دیا اللہ نے تو پھر یو کی ناٹ ڈو اٹ ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے, خاندان کا خیال رکھنا ہے لیکن خاندان کو خدا نہیں بنانا ہے. دیکھیں مومن کی مینٹالٹی بڑی بیلنس کر دیتا ہے. اللہ کے پاس, اچھا دی اینڈ آف دی آیت اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تم یہ سارے کام کرو گے اور تم مسلم بنو گے نا تو باتیں تو تمہیں سننی پڑیں گی, گھر والوں سے بھی سننی پڑیں گی, دوستوں سے بھی سننی پڑے گی. فنڈو ہو گئی ہو, دماغ خراب ہو گیا تمہارا, پتہ نہیں تم کدھر نکل چلی ہو, اچھی خاصی ایجوکیٹڈ تو ہوتی تھی تو اب تم قرآن پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا نیک بیبی سمجھنے لگی ہو. اٹس فائن, یس ایجوکیٹڈ. جیسے کہ نعوذ باللہ ایجوکیشن جو ہے وہ ضد ہے دین اسلام کی, تو وہ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل. جو اسلام کو جاہل سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا جاہل ہے, کیونکہ جو سائنٹیفک آیات قرآن کے اندر ہے وہ ان کے دماغ ہلا کے رکھتے. اتنا سائنس ہے قرآن کے اندر. اپنی سائنس نے بتایا کہ دوپہر کا نیپ جو ہے کلولا جی, how it is, ہاں آپ کی ہیلتھ وہ ہوتی ہے. جاپان میں بھی بالکل بالکل. تو اب وہ سنتوں کے اوپر جاپان اور ویسٹ اور سب آگے, ایک نہیں آئے تو ڈھیڑ مسلمان نہیں آئے سنتوں کے اوپر. سنتیں جو ہے وہ اجنبی ہو گئی, بدعتیں جو ہے وہ اپنی ہو گئی.
اگر ان کو بتاؤ کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، جان کو آ جائیں گے آپ کے کہ تم تو نعوذ باللہ گستاخ نبی ہو. گستاخ نبی وہ ہے جو نبی کے نام کے اوپر بدعت کریٹ کرتا ہے، وہ نہیں ہے جو سنت کو فالو کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں نا، نعوذ باللہ. اچھا، پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب یہ فارمولا کب کمپلیٹ ہوا؟ وہ جو دل کا حصہ ہے جہاں اللہ کو، میں نے کہا کچھ لوگ دنیا کو اندر بٹھا لیتے ہیں، پھر بڑا پینفل پروسیس ہے. قرآن کے ساتھ سفر، ٹریول والا سفر بھی کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو گرو ود دا قرآن. اور انگلش والا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، SUFFER، لوگوں کے ہاتھوں. جب یہ دونوں سفر کر لیتے ہیں نا تو اب وہ دل کلینز ہو جاتا ہے. پھر اللہ پاک واپس جس پوزیشن میں اللہ کا نور اور محبت دل کے اس حصے میں تھی، the دنیا was supposed to be on the outskirts. ہم نے الٹا کر دیا. میں کبھی کہتی ہوں ہم نے کپڑے الٹے پہنے ہیں، اندر کے باہر، باہر کے اندر پہنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دھاگے نظر آ رہے اور یہ ساری ایمبرائڈری جو ہے وہ اندر. ایسے ہی ہمارے دل الٹے ہوئے ہیں. عجیب، جو حصہ اللہ کی محبت کا تھا وہ دنیا کو دے بیٹھے. سو دنیا کا بیکمز دا سینٹر اینڈ اللہ سم ویئر آن دی آؤٹ اسکرٹس. اللہ، رسول، اسلام. دل کرتا ہے کبھی کبھی، کھنچتا ہے کبھی ایک ٹانگ ادھر، کبھی وہ سوئچ آن سوئچ آف مسلمس. ٹھیک ہے، جب تک یہ واپس سالڈ پوزیشن اللہ کی سینٹر میں نہیں آئے گی تب تک آپ دنیا سے اتنا ڈرتے رہو گے کہ کبھی اللہ کے نہیں بن سکتے. جب اللہ کے بن گئے، اب اللہ کے بن گئے مطلب کیا؟ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر وہ ولی ہے، دوست ہے، مولا ہے. کس کا؟ مومنوں کا. جب دل کی محبت اللہ کے سینٹر میں پراپرلی اٹیچڈ ہو گئی اور اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس عذر عظیم ہے، آپ عظیم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے برکت ہو جائے گی. اب جو تمہارا رزق ہے اس کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، تمہارا مال ہے اس کے اندر بھی برکت ہو جائے گی، تمہاری صحت ہے اس کے اندر بھی برکت ہو جائے گی. وہ جو پورا دن تم روتے رہتے تھے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم کے اندر برکت ہو جائے گی. تم قرآن بھی پڑھ لو گے، تم نفلیں بھی پڑھ لو گے، تم سارے کام کر لو گے، تمہارے پاس پھر بھی ٹائم بچ جائے گا. کب؟ جب اللہ کی دوستی ملے گی تب. اینڈ دین اس قدر ٹائم مینجمنٹ زبردست ہے. کس میں؟ نمازوں میں وقت زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے. تو یہی تو نہیں ہے. If somebody says I have no time, actually they have no time management. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کو کرنا ہوتا ہے، if something is a priority you will do it, you will show up. زیادہ بدلحاظی وقت کی ہم مسلمانوں، حالانکہ سب سے زیادہ سنتوں کے اندر وقت کی پابندی کتنی ہے. اسلام تو اتنا فارورڈ دین تھا، اس کو ہم نے کرپٹ کیا ہے اپنے ایکشن سے. ہم جھوٹ بولتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام از لیزی اور لیڈ بیک، اور بس جب دل کرے تسبیح پڑھتے رہو، جب دل کرے کر لو، جب نہیں کرنا نہ کرو. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. اب آیت نمبر 29 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ، میں نے آپ کو کہا نا قرآن کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے. ٹریول، یو ٹریول ود دا بک. یہ جہاں جہاں آپ کو لے کے جاتی ہے زندگی سے، جیسے جیسے آپ گزرو گے نا آپ کو لگے گا مینٹلی یو آر ٹریولنگ سم ویئر، یو آر گوئنگ سم ویئر ود دس فرینڈ آف یورس. ٹھیک ہے، تو پھر تقویٰ جب آئے گا اس کا کنڈیشنل یہ بتایا ہے اللہ پاک نے کہا اف یو اڈاپٹڈ تقویٰ. تقویٰ کا مطلب ہے بی گاڈ کانشیس at all times, love him. لغوی معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں. fear of making him angry. یہ جو fear of making him angry ہے نا، جو تقویٰ اللہ سے کرنا تھا وہ ہم بندوں سے کر بیٹھے. ہمارا اگر آپ کی زبان کے اوپر لوگ کیا کہیں گے ہے ابھی تک، تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتے. جب اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو لوگوں سے ڈرنا بند کر دیتے. How do you know Allah is angry? ہاں، How do you know? How do you know Allah is angry? وہ تو ہو گیا نا کہ یا تو آپ کو عذاب، اگر کوئی مشکل آتی ہے، ٹھیک ہے، تو مفسرین کہتے ہیں مشکل ختم ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا یا اللہ کی رحمت تھی، ٹیسٹ تھا اور تم نے ٹیسٹ پاس کر لیا. اور وہ ایسے پتہ چلے گا کہ مشکل کے بعد کچھ لوگ دین سے اور بھی دور ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا عذاب تھا. And how do you know that Allah loves you? Is that you're sitting here. اللہ کہتا ہے جس کو میں محبت کرتا ہوں اس کے لیے میں ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اس کے تو ہاتھوں میں زندگی میں قرآن کھول دیتا ہوں، حدیث کھول دیتا ہوں. اللہ نے نہیں کہا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس پہ میں مال برساتا ہوں، کہیں نہیں کہا. قرآن کہتا ہے منی از ناٹ اے شرط آف Allah's love. یہ تو دنیاوی شرط ہے. ہم تو میاں کو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پلاٹ لے کے دو.
ہاں یا ڈائمنڈ لے کے دو تو ہم نے دنیاوی, حالانکہ یہ بھی بہت گھٹیا ہے. محبت کی شرط مال ہو نہیں سکتی. اٹس بیکاز وی لو مال سو مچ دیٹ ہم نے اللہ کی محبت, دس واز another misunderstanding. Because alhamdulillah, I've been blessed with a golden spoon in my mouth all my life. That is what I used to imagine is میں اتنی اچھی ہوں اس لیے اللہ مجھے اتنا مال دے رہا ہے. قرآن کھولا تو پتہ چلا نہیں, مال تو فرعون کے پاس بھی تھا, تم کدھر کی اچھی بنی پھر رہی ہو. You see, تو پھر یہ جب تقویٰ آتا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ ول, جب آ گیا, جب آپ گاڈ کانشیس بن گئے, اب اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے. اللہ ول پرووائڈ فرقان. Furqan is a power, it is an insight, it is an internal evidence of the truth of Islam, and you can decisively distinguish between good and evil. When you start your journey with the Quran, and I will say this for myself also, everything is grey. There is no black and white. ہاں یہ بھی sweet ہے, یہ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, جو اچھا کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, جو برا کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہمت ہی نہیں ہوتی گناہ کو گناہ کہنے کی, بلکہ اب تو ریکگنیشن ہی نہیں ہے گناہ کو گناہ سمجھنے کی. اتنا بلر ہو گیا نا, سب نے اپنے منہ کے اوپر تالے لگا لیے. آپ آج شراب کو گناہ کہہ کے, حرام کہہ کے تو دکھائیں لوگوں کے آگے, آپ کے بالوں کو پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. ہاں تو ساری دنیا اگر جہنم میں جائے گی, دیٹس ناٹ مائی پرابلم. آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے ریسپانسبل مسلم. کسی رشتے کو اگر آپ نہ کر دو نا, تو شراب پیتا ہے, کس دنیا میں رہتے ہیں. بالکل اللہ پرووائڈ کر دے گا, آپ نیت کر لیں. اینڈ بلیو می, الحمدللہ my daughter has the same mentality. She said, Mama, don't ever think of bringing a rich boy for me, because all of the rich boys are either drug addicts or alcoholic, and I will not stand either one of them. I'd rather marry somebody from a mediocre family. الحمدللہ مجھے تو اس کی نیت کے اوپر اتنا فخر ہوا ہے, اتنا الحمدللہ. She's so forward thinking. She said, I will not let anybody play with my deen. جس چیز کو میں ریسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی, الحمدللہ. لیکن کیا, جب آپ گھر کے اندر یہ چیزیں سنتے رہتے ہو, آپ کو پتا چلتا ہے کہ زندگی مال پیسے کے ساتھ نہیں گزرتی. زندگی رشتے خوبصورت بنتے ہیں یہ ایمان کے ساتھ. اب آئی وش کہ آئی کوڈ اسٹارٹ, آپ لوگوں کے تو جب بچوں کی شادی ہو, اللہ کا واسطہ میرے پاس بھیج دیجیے گا. I want to start couples therapy with سورہ نساء. شادی کرنے سے پہلے اللہ کے احکام پتہ ہونا چاہیے, مرد کا مرد کو پتہ ہونا چاہیے, عورت کا عورت کو پتہ ہونا چاہیے. This is my duty to my Lord if I am in this nikah. اور زندگی خوبصورت بنے کہ نہ بنے, مجھے بتائیں. اگر ہم نساء پہ پورے اتریں تو میں بتاؤں کہ شادی سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہ ہو. اس کو کرپٹ کس نے کی ہے, اس کو کرپٹ کیا میڈیا نے. پہلے میڈیا نے یہاں سے عورت کو اچھالا, اس نے کہا تمہیں دبا کے رکھا ہے, چادر چار دیواری, نکلو باہر, اتارو کپڑے, شو them who you are. ان کی ایسی کی تیسی. مرد کو بولے یہ ہر وقت چڑ چڑ کرتی رہتی ہے, موک ہر. آج آپ دیکھیں جنرل کنسنسس ہے, کسی بھی آپ کپلز دعوت میں چلے جائیں, میاں بیٹھا ہوا بیوی کا مذاق اڑا رہا ہوگا اور بیوی بیٹھی ہوئی میاں کا مذاق اڑا رہی ہوگی. دس از دا ٹرینڈ. اسلام نے منع کی ہے, اسلام نے کہا نہیں, you have to respect each other and you have to show that respect in public. In fact آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو verbalize کرتے تھے. ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کسی نے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے, کتنے ماڈرن تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی میں بیٹھے, سارے مرد بیٹھے, کہتے ہیں مجھے تو عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود پوچھنے والے امبیرس ہو گئے, کہتے کہ نہیں میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر ابو بکر سے. اب جسٹ امیجن this is you're supposed to proclaim, this is کتنا خوبصورت زندگی بن جائے اگر ہم اسلام پہ آ جائیں. اور ہمیں ساری زندگی سکھایا یہ گیا تھا کہ اگر قرآن پڑھو گے اور اسلام پہ آؤ گے نا تو زندگی عذاب بن جائے گی. This is the reverse that is thought. تو پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب فرقان مل جاتا ہے نا, یہ فرقان ایک دل کی تسلی ہے جس کے اندر آپ کے ڈاؤٹس ریموو ہو جاتے ہیں. اور آپ کو when you are traveling with the Quran, دیکھیں جیسے ابو گھر آتے ہیں نا, جس طرح ابو دروازہ بند کرتے تھے, مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں سمجھ آ جاتی تھی آج موڈ اچھا ہے کہ خراب ہے. عادت ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ رہنے کی کہ آج سامنے جائیں,
کچھ مانگنے کے لیے یا نہ جائیں. یہ بچے ریڈ کر سکتے ہیں جسٹ بائی, ابھی انہوں نے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا. یہ جب اللہ پاک قرآن کو یہ فرقان دے دیتا ہے نا, when you spend time with the Quran, you start understanding the مزاج, the mood of Islam. اور یہ بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اسلام کا موڈ سمجھ میں آ گیا, آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ناپسند ہوگی, پیچھے ہٹ جاؤ آٹومیٹکلی, انسٹنکٹیولی. پھر آپ کو فتوے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجھے فتوا دے کہ میں ڈائی لگا سکتی ہوں کہ نہیں لگا سکتی, مجھے فتوا دے کہ میں نیل کر. ایک ہی اور مسئلہ ہے, ادھر ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں, ادھر ہم نے فتووں کی بھرپور, جو سب سے مشکل, بھائی وہ کہتے ہیں جی نکاح موسٹ ڈیفیکلٹ تھے, وہ کہتے ہیں اگر میں آج قرآن پڑھنا شروع کیے کل میں نکاح کرنا شروع کر دوں, اٹ وونٹ ورک. ایٹ لیسٹ گیو یور سیلف. میں کہتی ہوں صحابہ کو 13 سال قرآن سنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 13 سال. اس کے بعد مدینہ کے اندر شریعت آئی تھی. میں کہتی ہوں اپنے آپ کو 13 سال دے دو. نہ کہہ دیا تم نے لبیک ہر قرآن کی آیت کے اوپر, تو پھر مجھے کہنا. اور یہ میں نہیں کروں گی, یہ قرآن کی آیتیں کریں گی. مولڈنگ آف دی انسائڈ, پہلے باتیں پھر ظاہر. ہم کہتے نہیں جی پہلے ہم اوپر سے پورے حجابی نقابی ہو جائیں, اندر ابھی دل اللہ کے ساتھ لگا ہی نہیں ہے, تو ریزنٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی, بیکاز یو ہیونٹ سبمٹڈ یٹ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد یہ حکمت اور احکام بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے, علمی دلیل بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. فار انسٹنس انٹرسٹ حرام کیوں ہے, اس کی اکنامک ایکسپلائٹیشن سمجھ میں آنے لگے گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو چیز ہے, یہ جو فرقان ہے, یہ آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے, بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے, اور چھوٹے اللہ پاک خود ہی بخش دیتا ہے. یہ اللہ کی دوستی بڑے مزے کی, بڑے مزے کی. چھوٹے تو ہوں گے, اللہ نے نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھو گی تو تمہاری زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں. ہم رسول نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, صرف رسول گناہوں سے پاک ہوتے تھے. لیکن اللہ پاک جب توفیق دے دیتا ہے, اچھا اس میں کیا ایک نیک مومن سے کبائر گناہ ہو سکتا ہے؟ ایک نیک مومن قرآن پڑھ رہا ہے, 8, 10, 15, 20 سال ہو گئے اس راستے پہ چلتے ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے شیطان گھر چلا گیا؟ Did he write you off as a bad dad? No. جب تک مرتے ہوئے آخری کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک وہ گھر نہیں جائے گا. تو can he make you slip? کبھی غلطی سے کوئی بہت عالم فاضل مولوی صاحب وہ کیا شراب پی سکتے ہیں؟ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کیا دیتا ہے ان کو فرقان کے ساتھ, فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو مجھ سے گناہ ہو گیا, اور وہ توبہ کر لیتے ہیں. جب وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ بخش دیتا ہے. اچھا اللہ بخش دیتا ہے, لوگ بخشتے ہیں کیا؟ لوگ نہیں بخشتے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, شیطان کا ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوتا ہے. جو انسان دین کا عالم ہو کے پاپولر ہونا شروع ہوتا ہے, شیطان اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکینڈل اٹیچ کر دیتا ہے. اینڈ دین دا میجورٹی آف دا پیپل وہ نہیں سن رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس عالم نے نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں, اس نے نہیں کہا تھا کہ میں صحابہ ہوں, اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں, اس نے یہ کیا تھا, اس کی بات مت سنو. تو کس سے آپ دور کر رہے ہیں؟ قرآن سے. یہ اسی لیے my teacher says کہ ایک تو اول کسی کا بھی اسکینڈل آپ کبھی بھی فارورڈ نہ کرو, لیکن اسپیسیفکلی دین والے کا کبھی وہ مولوی صاحب کو دکھاتے ہیں ڈانس کر رہے ہیں, پر مولوی صاحب کا دل نہیں ہے. کبھی غلطی سے اگر ڈانس ہو گیا تو پرائیویٹ اپنا گھر کے اندر ان کا ہو گیا, اب وہ کیا اس کو کیوں پھیلاتا ہے شیطان کہ دیکھو مولوی صاحب از ڈانسنگ therefore you can't listen to him. رسپانسبلٹی جو ہے وہ دین پڑھانے والوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے, but that doesn't make them superhuman. تو آپ نے کبھی کسی دین والے کے لیے نہ تبصرہ, نہ واٹس ایپ فارورڈ, نہ ان کی ویڈیو فارورڈ, نہ ان کا کرٹیسزم, کسی کو کبھی بھی فارورڈ نہیں کرنا ہے. یہ کم از کم ہماری پکڑنا ہو قیامت کے دن. اس کی سکڑ بہت سخت پکڑ ہے. یہ آ جاتا ہے یستہزئون کے اندر. یستہزئون اللہ پاک کہتے ہیں دوز ہو موک اللہ اینڈ رسول, مذاق اڑاتے ہو اللہ کے دین کا, اللہ اور کے رسول کا. پھر اس کے اندر بخشش بڑی مشکل ہو, اپنی بخشش مشکل ہو جاتی ہے. بتائیں چلے تھے ان کے مولوی صاحب کے گناہ بتانے کے لیے اور اپنی بخشش مشکل کر لی. اس کے لیے بہت زیادہ اویئر ہونا پڑتا ہے. اور پھر اللہ پاک جب یہ فرقان دے دیتا ہے تو اگر کہیں ایمان ڈپ ہوتا ہے اللہ اس کو واپس اسٹرینتھن کر لیتا ہے. بیڈ ہیبٹس اسٹارٹ گیٹنگ کریکٹڈ,
and you start replacing them by good habits. اور یہ آہستہ آہستہ پروسیس, آپ جب یہ سن رہے ہو نا تب بھی آپ کو ریئلائز ہوگا دس از اے گریجول پروسیس. اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ لائک دس ہیپنڈ اوور نائٹ, اینڈ اسلام از ایکسٹریملی ریئلسٹک. پھر ایک اور چیز جو اللہ پاک دے گا آخرت کے اندر اپنی بخشش دے گا. بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کس کے لیے؟ جس کے لیے تقویٰ ہے. یہ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک کہتا ہے نا کہ those who fear their Lord will have 2 jannats. یہ سورہ رحمان کے اندر آتا ہے. یہاں پہ یہی کہا گیا ہے تقویٰ, جو تقویٰ اختیار کرے گا. اب چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ ساری زندگی میں ہوگی. کیا ہوگا فائدہ تقویٰ کے ساتھ؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے گا, ہر وقت توبہ کرتا رہے گا. توبہ کے ساتھ جہنم جانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. توبہ از the shortcut. ایکچولی تو توبہ ان اے وے مومن کے لیے چیٹنگ ہے. کیسے چیٹنگ ہے؟ اللہ پاک نے مومن کو ایک ڈیلیٹ بٹن دے دیا. تم جب غلطی, شیطان پھسلائے گا نا تمہیں, تم سے جب غلطی ہو ڈیلیٹ بٹن دباتا ہے, توبہ کر لینا, ریسیٹ اسٹارٹ ورکنگ اگین. پھر پھسلائے گا, پھر ریسیٹ اسٹارٹ ورکنگ اگین. یہ توبہ ہے, صرف توبہ. ہماری ایک مینٹالٹی اگین ساؤتھ ایشین اسپیسیفکلی, حج پہ جائیں گے تو بخشے. ارے بھائی اگر حج پہ نہ پہنچ سکے تو کب بخشے جائیں گے؟ قبر میں جا کے تو بخشنا بہت ہی مشکل ہے. لک اراؤنڈ یو, تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہیں کون بخشوائے گا؟ چلیں, میں تو کبھی کبھی یہ بھی بیٹھ کے سوچتی ہوں, آئی لک ایٹ مائی فرینڈس, مائی فیملی, مائی چلڈرن. یہی لوگ ہیں نا پیچھے جو پتہ نہیں ان کو ہم یاد بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے جانے کے بعد. مجھے تو اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ کبھی رمضان کے اندر کبھی اگر میری آواز یاد آ گئی اور میں نہ ہوئی تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا تو مانگ دیں گے. تو when you look at your surrounding, آپ کہتے ہیں آپ اپنا کام خود کر کے جاؤ دنیا سے, کون بخشوائے گا ہمیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہی از ایکسٹریملی باؤنٹیفل. اب اللہ کی جو باؤنٹیفل کے اندر اکاؤنٹس آ گئی, یہ جو اللہ کی ملٹیپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا, نیکیاں ملٹیپلائڈ بائی 70, 700, 7,000, 7 ملین. آپ نہیں اللہ کی کیپ نہیں لگا سکتے نا, بیکاز ہی از انفینٹ. ایک آنسو ہے وہ ایک سمندر بنا دے. اللہ کی محبت میں ایک آنسو روئے تھے وہ ایک سمندر بنا دے. قیامت کے دن تمہارے ساتھ اوشنز چل رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو یہ کیا ہے اللہ, وہ تم روئی تھی نا میرے لیے, یہ وہ ہے. سوچے, اور یہ تو حدیث کے اندر مفہوم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کھجور اللہ پاک ماؤنٹ احد کے جتنا بنا دے گا. ایک کھجور اللہ کے نام پہ دینا کیا مشکل ہے, مگر روز دے, روز دے. جب یہ پتہ چل گیا نا ملٹیپلائڈ بائی. پھر ایک اور چیٹنگ ہے ہمارے ٹیسٹ کے اندر. اللہ پاک نے ہر چیٹنگ دی ہے ہمیں پاس ہونے کے لیے. اللہ پاک نے کہا تم نے ساری زندگی میں 7 لاکھ نمازیں پڑھی, ساری بیکار. 0.25 سے 0.5 مارکس آؤٹ آف 10 ساری نمازوں میں. میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں ہماری نمازیں ہیں ایسی, ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے اندر میری تو میٹ کا تکیہ کلام ہے, اگر کچھ گم گیا باجی جب نماز کی رکعت باندھیں گی آپ کو یاد آ جائے گا. کہتی ہوں بے غیرت, میں نماز اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں تمہاری چابیاں ڈھونڈوں گی اور وہ, مگر دس از واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, 0.25 سے 5 پہ ایوریج کرتے ہیں. دل بڑا کرتا ہے لیکن مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ آپ نے ساری زندگی میں ایک نماز پڑھی عشق کی. اچھا, فار می آئی تھنک وہ جب ہم جاتے ہیں نا عمرے کے لیے یا خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں, ایسے آنسو جا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے گا واقعی. تو ایک نماز جب آپ نے پڑھ لی نا 9 on 10, اب وہ جو 9 on 10 کی نماز ہے, اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا چلو ساری نمازوں کو 9 on 10 دے دو. مجھے بتائیں یہ پیپر کون پاس نہیں کر سکتا؟ یہ صرف وہی پاس نہیں کر سکتا جس کو کرنا ہی نہیں, جس کو کچھ بھی نہیں کرنا. ورنہ اللہ نے بے شک جنت ہمارے لیے بنائی ہے, اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے. اللہ helps the moments and he gives them many folds. Now ayat number 30, when the disbelievers scheme against you to imprison you, kill you or exile you, they plan and Allah plans, and Allah is the best of the planners. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ نے یہ آیت بہت سنی ہوگی. اچھا, this ayat is misused. Okay, how is it misused یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. دیکھیں,
اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے دشمن are planning to kill him, exile him, مکہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, and they are planning to imprison you, ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں پہ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ اللہ کرنے دو ان کو پلان, اللہ ان کی خوب خبر لے لے گا. آپ انسٹاگرام کھولیں, ایک دوست کی دوسری دوست سے لڑائی ہوئی بھی ہے, فوراً اس دوست نے اپنی تصویر ڈال کے اور یہ آیت ساتھ ڈالی ہوتی ہے, توبہ استغفر اللہ, قرآن کی آیت ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری نٹی گریٹی, اس کے لیے اس نے یہ آیت اتاری ہے, پیغمبر کے لیے اتاری تھی. وہ کہتے نہیں جی اللہ از آن مائی سائڈ اور یہ لوگ میرے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مکر کرے گا, نعوذ باللہ. دس آیت از ناٹ فار یو بیبی, ناٹ ایٹ آل. اب ایک بات سمجھے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مومن کی مدد نہیں کرتا. ماکر کے لیے تو اللہ پاک نے ویسے ہی کہا ہے کہ جو مکر کرتا ہے نا اس کا پلان کبھی سکسیسفل ہونے, کبھی بھی نہیں, اس کو کبھی دنیا پہ سکون نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. وہ اللہ اور اس بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈریں, جو اللہ کے رسول کے لیے آیت اتری ہوئی اپنے اوپر لگا کے ساتھ میں اپنی تصویر لگا کے, اور یہ مت کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو میں کہتی ہوں کسی کے لیے بد دعا دینا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جس کے لیے جو یہ دعائیں مانگ رہی ہے یہ اس کے لیے پوری کرتے ہیں, اس کو بھی دے دیں. ہم کہتے ہیں نا آمین, اللہ فلانے نے مجھے یہ کہا, اس کے لیے یہ دعا, اس کے لیے یہ دعا, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. اور ہم تو الحمدللہ ایز ویمن آئی فیل کہ ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ پورے خاندان کے کزنز, ان کے بچے, خالاؤں کے گھر والے, ہمیں سب کے لیے دعائیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں پیچھے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے, اللہ اس کے لیے بھی آمین, اللہ اس کے لیے بھی آمین. لیکن جب وہی ہاتھ آپ کسی کے لیے بد دعا کے لیے اٹھاتے ہو تب بھی فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو بھی دے دے. امیجن. تو بد دعا منہ سے کبھی بھی نہ نکالے, بہتر یہ کہ آپ معاملے اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. معاملہ اللہ کے حوالے کر دینے میں آپ کی ایک سائیکولوجیکل ریلیف ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, شیطان حسد کریٹ کرتا ہے اور آپ بیٹھ کے کڑتے رہتے ہو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اللہ اس کے تو گلے میں بریانی کی بوٹی پسا دے, ایسے سوچ آتی ہے نا. اور پھر اگر وہ سامنے گھوم رہی ہے ہٹی کھٹی تو برداشت بھی نہیں ہوگا کہ اللہ یہ گھوم کیوں نہیں رہی ہے, ابھی تک تو نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے, سمجھ گئے. تو جتنی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہوگی اتنا دل نور سے خالی ہوتا جائے گا نا. ہم نے تو نور بھرنا ہے نا, ہمیں تو اپنی قبر کی پڑی ہوئی ہے, وہ جائے کھڈے میں. اپنی قبر کی اگر پڑی ہوئی ہے تو دین وی ہیو ٹو لیو دا معاملہ ٹو اللہ. اللہ تیرے انسان سکون میں زندگی گزار سکتا ہے. اور لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ساری زندگی ہو جاتی ہے, سگے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, اور ساری زندگی کیا وہ جواب دیں گے اللہ معافی اللہ کو. کرتے رہے وہ حج اور عمرے, میں کہتی ہوں پڑھتے رہے وہ تہجد. جب اس چیز پہ اللہ پکڑے گا نا, یہ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے. آپ کے ساتھ میں کہتی ہوں مظلوم ہونا بہتر ہے, ظالم کبھی مت بنیے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان مظلوم جب ہوتا ہے اور دنیا کے ہاتھوں ہوتے تو ہیں ہم, تو ریوولٹ میں ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں بدلہ لینے کی, حالانکہ مومن کو اجازت ہے نہیں, ہم اوور ہو جاتے ہیں نا. بدلہ کی قرآن کے اندر جو ڈیفینیشن ہے نا, اگر کسی نے آپ کی رائٹ ہینڈ کی رائٹ انگلی کا رائٹ ناخن توڑا ہے تو آپ بھی صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو کہ اس کی رائٹ ہینڈ کی رائٹ انگلی کا رائٹ ناخن. اس طرح سے ڈسکرپشن ہے, اجازت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم پوری انگلی نہ مڑوڑ دیں کیونکہ وہ اندر غصہ چڑھا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ناخن سے تو ہمارا ٹھنڈک ہی نہیں ملنی, پوری انگلی, حالانکہ آپ پوری انگلی بھی توڑ دو آپ کو ٹھنڈک نہیں ملنی. ٹھنڈک صرف تب ملے گی اگر آپ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو. تو اللہ پاک آپ کو اب آیت نمبر 30 کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امپریزن یا کل یا ایگزائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ان کی سکیمز تھیں یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نہیں تھے, اللہ تھا. اللہ ایکسپوزڈ these private conversations of the kuffar that was taking place in Darul Najwa. مکہ کے اندر ان کی ایک پارلیمنٹ ٹائپ کی وہ تھی, یہاں پہ قریش بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل ان کا لیڈر تھا.
ان کی نجوا مکے میں. ہاں ان کی پارلیمنٹ جیسے وہاں پہ جمع ہوتی تھی جس کے اندر یہ سارے سردار قریش مکہ یہ سب جمع تھے, ٹھیک ہے, who were against the prophet, ٹھیک ہے. ان کی سیکرٹ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ اب یہ ڈسکس کیا کر رہے تھے, محمد کو کیسے روکیں, محمد کو کیسے روکیں. مذاق اڑا کے دیکھ لیا, پتھر مار کے دیکھ لیا, مسلمانوں کی کھالیں کھینچ کے دیکھ لی انہوں نے, یہ نہیں باز آ رہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ڈفرینٹ اوپینینز ڈسکس ہوئے. فائنلی ابو جہل نے کہا لیٹس کل ہم. نعوذ باللہ. Now if one man was to assassinate Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there would be a war between Quraysh and which was the Qabila of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that man's Qabila. سمجھ آئی آپ کو, کیونکہ قبائلی جو ان کی لویلٹی تھی, اگر آپ نے ایک قبیلے کے بندے کو مارا تو دوسرا قبیلے والا آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو ابو جہل نے یہ آئیڈیا دیا, سوری بنو ہاشم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا, کیونکہ عبد المناف جو ان کے تھے دادا وہ بنو ہاشم سے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اینڈ بنو ہاشم واز اے اسٹرانگ ٹرائب. So the Hashemite kingdom of Jordan is from Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maybe there was somebody who came from there to Jordan. ٹھیک ہے. اچھا, ابو جہل, because we know of the Hashemite kingdom of their bloodline and their lineage in Makkah, وہ تو پوری کی پوری ان کی preserved تھی نا up till the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہوں نے ہاشمائٹس نے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ سخی تھے, حج کے موقع پہ کھانا اور پانی ٹریولرز کو دینا شروع کیا تھا. they had started a lot of these things. اچھا, ابو جہل نے کیا آئیڈیا دیا کہ ہم ہر ٹرائب میں سے ایک نوجوان لیتے, سمجھے اگر وہاں پہ 10 ٹرائبز ہیں تو 10 کے 10 مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں گے, نعوذ باللہ, اس کو قتل کریں گے. جب 10 ٹرائبز اس کو قتل کریں گے تو بنو ہاشم بدلہ تو نہیں لے سکے گا, 10 ٹرائب سے کیسے وار کرے گا, پھر ان کو مجبوری میں بلڈ منی دیت لے کے چپ کر جانا پڑے گا, قبول کرنا پڑے گا. یہ پورا پلان سیٹ ہو چکا تھا. اللہ پاک نے کہا اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ پاک نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ. These men were collected outside his door. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر یہ اساسنز کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم میرے بستر میں لیٹ جاؤ, یہ سبز چادر اوڑھ لو اور یہ تمہیں بالکل بھی ہارم نہیں کریں گے. یہ ان کو تسلی دی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم walked out of his door in front of these men and Allah had blinded them all and he left for Medina. ادھر کھڑے ہیں سوچے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں میریکل نہیں تھے, میریکل ہی میریکل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹائر لائف کے اندر یہ بہت ساری چھوٹے چھوٹے ہمیں میریکلز ملتے ہیں. اچھا, اللہ نے ان کی نظر پکڑ لی. یا یہ بھی آتا ہے حدیث کے روایات کے اندر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا تھا مٹی کا ایک ہینڈ فل جیسے بدر میں تھا وہ ان کے سروں کے اوپر ڈال دے, اور یہ سب اندھے ہو گئے تھے ایک وقت کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ابو بکر کے ساتھ نکل گئے تھے, ٹھیک ہے. اور صبح ہوئی, اچھا اب اندھے بھی ہو گئے, پوری رات بھی گزاری, آنکھیں اللہ نے پکڑی, کیسے, عقل بھی بند. بھائی دروازہ کھول کے اندر چلے جاؤ, دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا, حجرے پہ خالی کپڑا ڈلا ہوتا تھا نا. اتنی ہمت نہیں تھی کہ کپڑا ہٹائے اور اندر جھانک کے دیکھیں کہ محمد ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کے اندر. صبح ہو کے پھر وہ اندر گئے, پھر ان کو حضرت علی ملے, جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے اللہ کی دوستی. I just want to do ayat number 31. When our verses are recited to them, they say, we have heard. We could say the same things if we wished. These are no more than fables of old people. اچھا, مشرکین مکہ جو ہے وہ پوئٹس بھی تھے, وہ انٹلیکچوئلس بھی تھے. وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں ہم نے سن لیا اور یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, یہ جو تم آیتیں سنا رہے ہو قرآن کی, ہم بھی تمہیں ایسی شعر و شاعری سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو چیلنج دیا گیا 7 جگہ قرآن کے اندر. اللہ پاک نے چیلنج دیا کہ تم ایسی ایک سورت لے آؤ, تم ایسی 7 صورتیں لے آؤ, تم ایسی ایک آیت لے آؤ, تم ایسی آدھی صورت لے آؤ, ورڈز چینج کر کے کہ قرآن جیسی, اور پھر اینڈ میں تو ایک آیت لے آؤ, یہاں تک کہ بھی کہ قرآن از اے میریکل, اٹ از ناٹ پوئٹری. ہم جو ابھی قرآن سن رہے ہیں ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ واقعی ہمارے دل کو پکڑتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے عربی میں سنو تب بھی,
آپ خوبصورت قرات سنو, تلاوت سنو. اچھا آنکھیں بہتی کیوں ہیں؟ Why? It touches your heart, the light touches your heart. لیکن دل کا کیا پتا چلا؟ مرض ہے نا, پرابلم ہے نا, پیشنٹ ہے, کچھ بد سکونی ہے, کچھ اللہ سے دوری ہے, کچھ اللہ سے بے وفائی ہے, تب آتا ہے رونا. قرآن سننے کا, ان کے لیے دعا کریں. وہ ایک تو لوگ اتنے شرارتی ہوتے ہیں, بھائی میں سب کو کہتی ہوں کہ جو نہیں کرتا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک, بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اٹھانا نہیں جب تک اس کو ہدایت نہ نصیب. اگر کوئی سخت سے سخت دشمن بھی ہے نا, تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا, ایک تو شوہر جو ہے نا وہ بڑے تیز ہوتے ہیں جوکس بنانے میں, تو میں نے جب ان کو اس نے یہ دعا بتائی کہ تھی, کہتے ہیں فساد ہوگی, پتہ چلے گلے میں جان اٹکی ہوئی 80 90 100 سال کے ہو گئے, نہ ہدایت آئی نہ جانے کے اس وقت یاسین پڑھ رہی ہوگی کہ اللہ میاں لے جائے لے جائے لے جائے. تو میں نے کہا جتنی بھی عمر ہو, اسپیشلی when I see a کافر die, اور کافروں میں اکثر دیکھتے ہیں 96 کے ہو کے مر رہے ہیں, 100 120 کی. میں کہتی ہوں اللہ پاک نے بڑا ٹائم دیا ان کو دنیا کے اوپر, آ جا واپس. اور میں کہتی ہوں اللہ, سب سے زیادہ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے اللہ میں اس کو دین نہ پہنچا سکی نا, میں اتنی کمزور تھی. ہمارے ہاتھوں میں اسلام ہے, اور یہ اگر ہم پہنچا دیتے تو وہ جہنم میں نہ جلتے نا ہمیشہ کے لیے. آخر تو اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. کافر سے نفرت کرنے کے بجائے کافر کو دین پہنچائیں. اسلام اس لیے آیا تھا, گردنیں اڑانے خالی نہیں آیا تھا. It wasn't annihilate اور نیوکلیئر بام پھاڑ دو اور کافروں کو یا بد دعائیں مانگتے رہو, امریکہ تباہ ہو جائے, فلانا تباہ ہو جائے, فلانا تباہ. تم تو کام کرو. کنورٹ کرنے آیا تھا مسلمان بنانے آیا تھا اسلام, کنورٹ لوگوں کو کرنے آیا تھا. And that's the pattern that we see in Makkah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دی تھی کہ اللہ ان سب کو تباہ کر, وہ دے دیتے بد دعا. آج کچھ نہ ہوتا مکہ, بیرن زمین ہوتی, عذاب آ جاتا اللہ کا. نہیں دی نا, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کے دل پھیر دے. اللہ تو ہمارے لیے بھی, اور ہم تو بڑے چھوٹے, ہم کون سے کوئی کافروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہم تو بڑے بس لاسٹ مسلمز کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. ضرور ان کے لیے دعا کریں بہت زیادہ. آیت نمبر 32, when they said, oh Allah, if this really is the truth from you, then shower on us stones from the skies or afflict us with a painful punishment. یہ کفار مکہ کیسے ڈیلیوڈڈ تھے, یہ اللہ سے خود عذاب مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اور دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. کہہ رہے اگر قرآن حق ہے, ان کا مقصد یہ ہے آیت کا, اگر قرآن حق ہے, اگر محمد رسول ہے, ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمیں تباہ کر دے. اگر محمد سچے ہیں, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے, ہمیں تباہ کر دے, ہمیں عذاب منظور ہے. نعوذ باللہ, ہمیں محمد کی بات سننا منظور نہیں ہے. ہوئے کہ نہیں پکے کٹر کافر. تو ان کی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی. انس رضی اللہ عنہ reports that ابو جہل made this دعا, ٹھیک ہے. in some روایات نظر بن حارث also made this دعا. یہ الگ الگ ٹائم پہ یہ سردار جو ہے نا, اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اگر محمد اور قرآن سچا ہے ہمیں تباہ کرتے ہیں, اللہ ہم پہ پتھروں کی بات. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے کہ محمد نعوذ باللہ is not going to be the winner, we are the winners. We are because they were the caretakers of the Kaaba. تو ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم سے زیادہ نیک کون آ گیا دنیا کے اوپر, ہمیں کون دین سکھائے گا. اللہ کا گھر سمجھتے تھے, کرپٹ کر دیا تھا نا, اندر بت بھی تو رکھے تھے, ان کو خدا بنایا ہوا تھا. لیکن جب دعا مانگتے تھے, جب زیادہ زور کی دعا ہوتی تھی, وہ اللہ سے ہی مانگتے تھے. اللہ سے جب انہوں نے دعا مانگی, آپ یقین کریں ایگزیکٹلی the same thing happened. آسمان والا اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا تو ان کو آسمان والا اللہ بتایا تھا نا. اب 2500 سال ہو گئے, ان کو پتا تھا کہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنی بت رکھ لیے تھے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں, کافر سے آج بھی پوچھو کہ چاند کس نے بنایا, سورج کس نے بنایا, کائنات کس نے بنایا, وہ کہہ دیں گے اللہ. ایلون مسک سے کسی نے پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ, تو کہتے ہیں کہ if you must give an explanation for the universe,
then there can be no other explanation but a God. میں تو دل میں دعا کر رہی تھی اللہ پاک اس کا کلمہ ہی قبول کر لے, اتنا ہی قبول کر لے کلمہ اس کا. ایلون مسک جس نے ٹیسلا بنایا, اس کو گوگل, ون آف دا بلینئرز, ملٹی بلینئرز, اسپیس پروگرام میں بھی ہے, اور یہ گاڑیاں ٹیسلا وغیرہ اس کے پاس اس نے بنائی نہیں ہے, بہت ملٹی بلینئر ہے. اب یہ 70 سردار مکہ کے, ان کے اوپر یہ دعا قبول ہوئی اس لیے کہ یہ بدر کے اندر ہلاک ہوئے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں مرے, اور جب مرے تو ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر ڈال کے اوپر سے پتھر ڈال کے بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے کیا دعا مانگی تھی, اگر قرآن اور محمد حق ہے تو اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دینا. ان کی دعا قبول ہو گئی, ٹھیک ہے. اور آگے کا جو عذاب ہے آخرت کا, وہ تو ابھی باقی ہے اللہ کے پاس. دیکھیں کفر کے اندر مرنا, یہ نقصان صرف قیامت کے بعد نہیں شروع ہوگا. ابو جہل 1400 سال سے, ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ کافر ہے, اس لیے کیا ہم اس کے لیے اسٹیٹمنٹ صرف اس لیے دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. اب وہ 1400 سال سے وہ قبر کے اندر جو ہے نا روسٹ ہو رہا ہے. 1400 سال سے وہ اس کی قبر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن گیا. تو نقصان, ابھی تو قیامت آئی بھی نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں 50,000 سال پھر قیامت کا دن, اس کا عذاب, پھر جہنم کی ہمیش کی. تو اللہ کی دوستی, اینڈ دیکھیں our suffer is literally from Allah to Allah. That's it. We're going back in a loop. کہیں اور نہیں جا رہے ہم, واپس اسی کی طرف جانا ہے. تو جب یہ فوکس آتا ہے نا, انسان اتنا بڑا نقصان کر کے مر ہی نہیں سکتے. اچھا ایک اور بڑا چھوٹا سا جوک میں آپ کو بتاؤں گی. ہمارا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر یہ ہوتا ہے جیسے دین ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ کافر مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھا بس, اب آپ اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ انا للہ نہیں پڑھ سکتے, کافر مرتے ہیں, آپ استغفر اللہ پڑھو گے. اس لیے کہ اسپیشلی ایون when you go through a قبرستان, آپ سورہ ابراہیم کے اندر تھا, اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تھا نا قرآن کے اندر کہ اپنے کافر باپ کے لیے تم دعا نہیں مانگ سکتے, دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے, تو نہ دعائیں مغفرت کر سکتے, ان کے قبرستان سے گزرو تب آپ نے استغفار پڑھنا ہے, یہ مر گئے تب آپ نے استغفار پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, بیکاز ناؤ دے آر ڈسٹرائڈ, ٹھیک ہے. تو اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ, اور ظاہری معاملہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی کافر مر گیا, اچھا, لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بڑی ہمدردی ہوتی ہے کافروں سے, ٹھیک ہے. تو مجھے میری فیملی بہت زیادہ چیک میں رکھتی ہے. جب کوئین جو ہے نا وہ مری تھی تو وہ, اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں کافروں نے, لیکن اللہ پاک نے ان کو اچھے کاموں کا ریوارڈ دنیا میں دے دیا ہوتا ہے. تو وہ اس کا وہ جنازہ جا رہا تھا کوئین کا, تو مائی فیملی واز سٹنگ دیر, تو میں نے کہا اب تو قبر میں اس کو پتہ چلے گا, جب اس کے پاس آئیں گے فرشتے, وہ کہیں گے مجھ سے پوچھنے کون حق ہے, میں تو کوئین ہوں. تو بتائیں گے کہ تم کوئین نہیں تھی, تمہاری تو ایسی کی تیسی. اچھا اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا تو قبر کا عذاب شروع ہونے والا ہے, اور یہ ابھی قبر میں اتارے جا رہے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کو اتنی سمپتھی نا اپنے کوئین کے ساتھ, مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. میں نے کہا اللہ کرے اگر فرشتہ نہیں دیکھا ہو, اگر فرشتہ دیکھ لیا پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کا. اگر موت کا فرشتہ نہیں دیکھا, فرعون کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر وہ مرنے سے 5 منٹ پہلے بھی کلمہ پڑھ لیتا اللہ اس کو بخش دیتا. اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے. مسجد تو یہ جاتے ہیں, سورہ رحمان بھی یہ لوگ سنتے ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں دیکھیں. دیر از ایمان کے لیے فٹ ہونے میں وربلائزیشن, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. That's what happened with Hercules. No, that's what happened with Hercules. جب اس کے پاس آیا تھا وہ جو بادشاہ تھا روم کا, اس کے پاس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط آیا تھا, انویٹیشن ٹو اسلام, تو جب اس کے پاس وہ خط آیا تھا اس نے چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ محمد وہی ہے آخری رسول جو تم لوگ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہو, تو یہ جو زمین ہے میرے پاؤں کے نیچے یہ ایک دن اس کی ہوگی, اس کی امت کی ہوگی. تو اس نے تو وہ دے دیا تھا, مگر اس نے آس پاس جب دیکھا نا کہ یہ پریسٹ تو میری گردن اڑا دیں گے, پھر کس سے ڈرا, دنیا سے ڈر گیا. اس نے کہا میری بادشاہت چلی جائے گی. کلمہ نہیں پڑھ سکا. کلمہ پڑھنا ایبسولوٹ نیسسری ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. یہاں تک کہ بھی آتا ہے جو حدیث ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شفاعت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ جائیں گے, وہ جو حدیث آتی ہے رائے کے دانے کے برابر ایمان,
پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. پھر ایک حدیث کے وہ جو آخری پارٹ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ امتی 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 3 دفعہ کہا. چوتھی دفعہ کہا اللہ anybody who accepts you as one God, anybody who said لا الہ الا اللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایلون مسک نے کہا کہ ہاں اگر میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کو ایکسپلین کرنا ہے تو اس کو بنانے والا ایک ہی خدا ہو سکتا ہے. اب اس نے پڑھ لیا کلمہ، آدم پڑھا لیکن ایک خدا کو ماننے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو کہیں گے کہ اللہ پاک جس نے ایک خدا کو مان لیا اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے. اس سے کم کوئی درجہ تو ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسلم نہیں ہے، یہ امتی نہیں ہے، یہ کافروں میں سے ہے. تو پھر اللہ پاک کہے گا کہ او محمد I swear on my majesty and my authority that because you said this, I will myself go and take these people out of hell and I will enter them into heaven. And this is the last shafaat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the day of Qiyamah. اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے and they are going to roast in there forever, the rest of the kafirs. So اس کے اندر بھی ایک چانس ہے. کبھی ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک تو دیکھیں نا ایتھیسٹ ہم کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ ڈزنٹ بلیو ان اینی گاڈ، لیکن اس کی وجہ ہے ان کے پریسٹس نے اتنا ظلم کیا ہے. میڈیول ہسٹری، پاور آف دا چرچز آف دا ویٹیکن، ان کی کہانیاں، ان کی ان ہولی الائنسز ود دا کنگز، اس کے بارے میں ہسٹری پڑھے تو صحیح. انہوں نے اور ان کے پاس جو پیسہ تھا اور جو ان کے پاس پاور تھا اور اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا. سو کرسچینٹی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن اینڈ اٹس ایکسٹریم ظلم از ریسپانسبل فار ایتھیزم ٹوڈے. لوگوں کے اوپر وہ ظلم کیا. میں آپ کو بتاؤں بادشاہوں کو انہوں نے کھلی اتھارٹی دے دی تھی. انہوں نے بادشاہوں کو کہا، بادشاہ ان کو مال دیتے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ از سینٹ بائی گاڈ ordained on you. وہ تمہارے ساتھ جو کرے، تمہاری گردن اڑا دے، تمہارے بچوں کو مار دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وہ اللہ نے اس کو بھیج دیا. نعوذ باللہ. ایک یہ جھوٹ، ایک اپنا جھوٹ کہ میں تمہیں بخشواؤں گا. یہ ویٹیکن کیا تھا؟ ویٹیکن اینڈ all of these the Christian churches also, all of یہ جو پوپ religious clergy ہے، again all is a blanket statement but most of them. اچھا اب آپ آ جائیں اس کے اوپر. وہ کرتے کیا تھے؟ آپ آئیں، اگر میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم آ جاؤ میرے پاس، گناہ ہو گیا. اچھا خود نہیں تم توبہ کر سکتے، تم گناہ ہو گیا، ادھر تم رکھو 50,000 روپے، میں اللہ سے تمہیں بخشوا دوں. بزنس بنا کہ نہیں بنا؟ میرے پاس تو نعوذ باللہ لائنیں لگ جائیں. جتنے گناہ گار ہیں وہ کہ بھائی ہم سے لے لو 50,000 روپے، ہمیں اللہ سے بخشوا دو. جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ سے کوئی نہیں بخشوا سکتا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو کنفیشنز لیتے تھے، اب اس کے اندر ایک فار انسٹنس ایک عورت ہے جو زانیہ ہے، ذرا ان کی ہسٹری ڈیپ ڈیلو کرے. انہوں نے کنفیشن بھی لیا، انہوں نے پیسہ بھی لیا، اس کے بعد اس کو بلیک میل کر کے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے پریسٹ نے. ٹھیک ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنا گناہ کسی کو مت بتاؤ، اللہ کے پاس آؤ چھپکے سے، توبہ کر لو، اللہ بخش دے گا. یہ تو دین ہوا نا. انہوں نے اتنا ظلم کیا. ان کی چرچ کے اندر جب بچیاں جاتی تھی، جوان بچیاں، ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی تھی ٹو گیٹ میرڈ. وہ کلرجی کہتی تھی پہلے ان کو تھوڑے دن ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ. دین دے یوزڈ ٹو سلیپ ود دوز ورجن گرلز. اس کے بعد اس کو اجازت گرانٹ ہوتی تھی، پھر وہ اپنے میاں کے پاس جا کے نکاح کر سکتی تھی، شادی کر سکتی تھی. مجھے بتائیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ چیز ڈالی بک کے اندر جو نہیں تھی، نفسوں کو دبایا. شادی حلال تھی، انہوں نے عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. آج ان کی پریسٹ کی وہ جو کہانی ہے مولسٹیشنز کی، وہ کوئی کم ہے؟ گند جو ان کے چرچز کے اندر مچا ہے، تو کیوں مچا ہے؟ ان نیچرل ہولی انہوں نے وہ بنایا اور انہوں نے لوگوں کو اتنا ایکسپلوئٹ کیا. پھر جب لوگ یہاں سے کھل کے بھاگے، آپ پڑھیے گا نا، رینیسانس ہوئی، پھر میگما کارٹس سائن ہوئی کہ آل ہیومنز آر ایکول. فرینچ ریولیوشن آئی، میگما کارٹس سائن ہوئی. پھر انسانیت، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یورپ رائٹ ناؤ، وہ جب دوسری طرف کو بھاگی تو پھر تو وہ ننگی ہو گئی. اور اس نے کہا پریسٹ کی بھی ایسی کی تیسی، نعوذ باللہ، اللہ سے نفرت، رسولوں سے نفرت، کتابوں سے نفرت. انہوں نے کہا یہ سب کے سب جھوٹے ڈھونگی ہیں. جب وہ دوسری طرف کو بھاگے، وہاں آ گیا ایتھیزم. وہاں ایتھیزم کے ساتھ انہوں نے کہا ہم ہر چیز کریں گے جس سے انہوں نے روکا ہے. شادی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زنا ہی زنا ہے. آپ کو پتا ہے ویسٹ کے اندر تو انہوں نے کالج میں نیم آف فادر
ہٹا دیا ہے اسکول کے فارم سے اور کالج کے فارم سے انہوں نے ہٹا دیا ہے, کیونکہ باپ کا نام ہی نہیں پتا آدھے سے زیادہ کو. تو اب تو یہ حالات ہے نا. تو جب بٹ ہو از ریسپانسبل, دین یہ نہیں کہتا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تعریفات کی, انہوں نے پاور, دے یوز Allah's name and actually it was کرسی کھیل رہے تھے, یہ پاور بنا رہے تھے. اور ویٹن کے اچھا لوگوں کو کہتے تھے اچھا نہ پہنو, اچھا نہ کھاؤ, سب دے دو اللہ کے نام پہ. ان کے چرچز کے اندر سونے کے خزانے ہیں ویٹیکن کے اندر, نیچے کوئی جا کے تو دیکھے, ایک ایک چیز ان کی سونے کی بنی ہوئی ہے. کتاب کا نام دینا, I will research and I will inshallah let you know also. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے کعبہ کو دیکھ لیں, الحمدللہ سادہ ہے کہ نہیں ہے, کوئی سونا ہے, کوئی وہ ہے, کوئی ان کے پاس پاور کی وہ, ہم سے کیا وہ نعوذ باللہ لوٹ رہے. ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام؟ سبمٹ ٹو اللہ, پاور از اللہ. جتنا تم سبمٹ کرو گے اتنا تم اسٹرانگ مومن بنو گے انشاءاللہ. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.